بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں ہم سورہ فرقان کی 31ویں آیت سے. لاسٹ ٹائم ہم نے 30 نمبر آیا پہ اس کو چھوڑ دیا تھا. یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے کیونکہ وہ ایسی دردناک بات تھی کہ جس سے آگے بڑھا ہی نہیں جا سکا، کہ جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اپنی امت کی شکایت کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے اور کہنا ہے کہ میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو اللہ کرے کہ ہم کبھی بھی ایسے لوگوں میں شامل نہ ہوں جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہو، اور ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں اور اپنے روزمرہ معاملات میں اور زندگی کے ہر لمحے میں ہم اس کو اپنی زندگی میں استعمال کریں اور اس سے سبق حاصل کریں اور اسے ایک ذریعہ بنائیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اور آگے چلتے ہیں آیا نمبر 31 سے. اور اسی طرح ہم نے گناہ گاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا، اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے. اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس سے تمہارے دل کو قائم رکھیں، اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں. اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتے ہیں، ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب مشرح جواب بھیج دیتے ہیں، یعنی خوب بہت اچھی تفسیر کے ساتھ ہم اس کا جواب بھیج دیتے ہیں. جو لوگ اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ ملا دیا، اور کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی. جب تکذیب پر اڑے رہے تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا. اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا. اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور عاد اور سمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا. اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی. نام ماننے پر سب کا تہس نہس کر دیا. اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا می برسایا گیا تھا. وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے بلکہ ان کو تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں. اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں. اور کیا یہی شخص ہے جس کو خدا نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا، اور یہ عنقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے؟ تو کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے ہو؟ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں اور ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ یعنی ایسا شخص جو اپنے نفس کی عبادت کرتا ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے تو آپ کسی سے پوچھیں جا کے تو وہ کہیں گے نہیں، ہم نے تو آج تک کسی کو نہیں دیکھا جو اپنی نفس کی پوجا کر رہا ہو. نفس کی پوجا کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی شیشے کے سامنے جا کے کھڑا ہو جائے اور اپنے آپ کو پوجا کرنا شروع کر دے، گھنٹیاں بجانی شروع کر دے یا آرتی پھیرنی شروع کر دے؟ کیسے ہو سکتی ہے نفس کی پوجا؟ اپنے آپ کو شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے کوئی سجدہ کرنے لگ جائے، یہ ہوتا ہے نفس کی پوجا؟ نہیں. نفس کی پوجا ہوتا ہے اپنے نفس کی ہر بات ماننا، اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی بات کے اوپر رکھنا، اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی سوچ، اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ یہ سوچ ہونی چاہیے آپ کی، یہ اپروچ ہونی چاہیے آپ کی دنیا کے ساتھ، آخرت کے معاملے میں، زندگی کے معاملے میں، ہر مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں گائیڈ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم ایسے ہیں جیسے کہ ایک نو مولود بچہ ہوتا ہے. جیسے اس کو
اپنی گردن بھی نہیں سنبھالی جا رہی ہوتی، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں اس نے کیسے ایگزسٹ کرنا ہے. ہم ساری عمر اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک انفینٹ کی طرح ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا علم ہمارے علم کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. ہم اس کا 1% بھی نہیں جانتے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے علم کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو کوسچن کرنے لگ جاتے ہیں، اٹس ایز اف کہ ایک سال کا بچہ یا 6 مہینے کا بچہ کسی بزرگ کو کوسچن کرے. ایون یہ ایک ایگزامپل اس لیے نہیں بنتی کہ ایک انسان بوڑھا بھی ہو جائے تو ضروری نہیں ہے اس کو. اللہ تعالیٰ کی حکمت بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کی جتنی حکمت تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کسی انسان کا کمپیریزن نہیں کر سکتے. لیکن صرف وقتی طور پر چلیں ازیوم کر لیں کہ 1 سال کا 6 مہینے کا بچہ اور وہ کوسچن کرے ایک 100 سال کے بابا جی کو کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں مجھے، آپ کیسے مجھے یہ بتا رہے ہیں اور آپ کیسے مجھے اس طرح ٹوک رہے ہیں، میں تو یہی کروں گا. سال کا بچہ جو ہے وہ تو بجلی کی تاروں کو منہ سے چبا لیتا ہے، وہ الٹی سیدھی چیزیں منہ میں ڈال لیتا ہے، کیل ناک میں گھسا لیتا ہے، ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے، چھت سے گر جاتا ہے، سیڑھیوں سے گر جاتا ہے، پتہ نہیں ہوتا اس کو کہ کہاں اس نے بچنا ہے اور کہاں اس نے رکنا ہے، اور اپنے لیے خطرناک چیزیں کرتا رہتا ہے. تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی چیز میرے لیے اچھی ہے، کون سی چیز میں. وہ تو جا کے ابلا ہوا پانی جو ہے وہ اپنے اوپر گرا لیتا ہے. تو انہیبیشن نہیں ہوتی چھوٹے بچے کے اندر، انہیبیشن نہیں ہوتی، وہ شر اور خیر کی تمیز نہیں ہوتی. تو انسان کا جو نفس ہے، وہ جب انسان اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اس میں بھی شر اور خیر کی تمیز نہیں ہوتی، بیکاز اس کے پاس اس کا علم نہیں ہے. وہ ایک انفینٹ کی طرح ہے، وہ 1 سال کے 6 مہینے کے بچے کی طرح ہے اللہ کے علم کے کمپیریزن میں. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بتا دیا ہے کہ اس سے بچو، اس چیز سے بچو، اس چیز سے بچو، یہ حد ہے، یہ لمٹ ہے، اس سے آگے نہیں جانا، اس کا مطلب اس سے کوئی اللہ تعالیٰ کو فائدہ نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ کے کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی پیسے نہیں بچ رہے، یا ان کو کوئی بینیفٹس نہیں ہو رہے ہمیں کسی چیز سے روک کے. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا بنا دی، ایک سے ایک بڑھ کے ہر ایک، ایپلز کو دیکھ لیں، بناناز دیکھ لیں، کوئی بھی فروٹ پکڑ لیں، بیریز، ڈرائی فروٹس، مینگوز کی قسمیں دیکھ لیں، ایک ایک قسم کا جو بھی پھل کسی کا نام لے لیں، اتنی اس کی سب ٹائپس ہیں، اتنی اس کی قسمیں، اتنے ذائقے اللہ نے بنا دیے ہیں. گریپس ہیں تو وہی خریدتے ہوئے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی گرین لینے ہیں کہ بلیک لینے ہیں کہ ریڈ لینے ہیں. ایسے پھل ہیں جو ابھی تک یعنی ساری زندگی انسان کی ختم ہو جاتی ہے، پوری دنیا کے پھل اس نے نہیں چکھے ہوتے. اتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے ڈسپوزل پہ ہمارے لیے ایک پیدا کر دی. اس میں سے کہا کھاؤ پیو جو مرضی کرو، بس یہ چیزیں نہیں کرنی. تو اگر دیکھا جائے، اگر ہم کاؤنٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں حلال کی ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں حرام کی ہیں، تو 1:10 ریشو بھی نہیں بنے گا شاید، یا اتنا ہی بنے گا. تو ہمیں جو شیطان جو ہے وہ بڑا کر کے دکھاتا ہے، بلون بڑا سارا بنا دیتا ہے دماغ کے اندر، ایک ماؤنٹین کھڑا ہو جاتا ہے اس چیز کے اوپر کہ یہ چیز کیوں منع ہے، یہ چیز کیوں منع ہے، یہ مجھے منع کیوں ہو گئی، میں نے تو یہی کھانی ہے. تو وہی سٹوری ہے نا کہ شیطان نے کہا تھا نہیں یہی والا درخت، اسی درخت کے پاس جاؤ، پوری جنت ملی ہوئی تھی تبھی یہی درخت کے پاس جاؤ. بظاہر یہ بہت مختصر سٹوری ہے جس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا علیہ السلام، ان کو دونوں کو کیسے شیطان نے بہکایا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ ساری سائیکالوجی جو اس نے استعمال کی، وہی سائیکالوجی وہ پوری انسان کی جو نسلیں آگے آئی ہیں ان کے ساتھ وہ استعمال کرتا ہے. یعنی کانسٹنٹ کویسچننگ، اللہ تعالیٰ کو کانسٹنٹ کیوں، اور اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں پہ ضد لگوا دینا کہ یہی کرنا ہے، یہی کرنا ہے، جو نہیں مل رہا وہی کرنا ہے.
یہ دونوں چیزیں بریفلی اگر ہم ان دو چیزوں پر قابو پا لیں تو 80% سے 90% جو نفسیاتی بیماریاں یا جو بھی ہمیں دنیا میں جو بھی مشکلیں آتی ہیں وہ میں گارنٹی دیتی ہوں کہ وہ ختم ہو جائیں گی. اگر آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ جو چیز نہیں ملی مجھے وہی چاہیے، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کو کیوں کہنا بند کر دیں کہ یا اللہ یہ کیوں ہوا، ایسے کیوں ہوا، ایسے کیوں نہیں ہوا، ایسے کیوں کروں میں، ایسے کیوں نہ کروں میں. تو جب آپ کا علم نہیں ہے تو آپ کریں، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ آپ ویسے ہی کریں. ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک چھوٹا سا پمپل بھی کسی کو نکل آئے، اور میری جو اکثر میری فرینڈز ہیں جو خاص طور سے لڑکیاں وہ جانتی ہیں کہ ایک چھوٹا سا دانہ بھی اگر چہرے پہ نکل آئے اور اس کے لیے وہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلی جائیں اور ان کو وہ بتائے کہ اس کے لیے اتنے 1000 کی کریم آئے گی، وہ آپ خرید لو، وہ خرید لیں گی، وہ اس کو کوشچن نہیں کریں گی. پھر اس کے آگے ایک لیول آتا ہے کہ جب کسی کو چھوٹا سا ایک نشان، کوئی شوگر کا مریض ہے، اس کی انگلی پہ، پیر کی انگلی پہ یا ہاتھ کی انگلی پہ اگر اس کو ایک کالا کالا سا ایک نشان پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو گینگرین کہتے ہیں. اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ اس حد تک خطرناک ہو چکا ہے کہ آپ کا بازو کاٹنا پڑے گا یا آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی، آپ کی جان بچانے کے لیے ضروری ہے، آپ اندھوں کی طرح، بالکل اندھوں کی طرح اس کا یقین کر لیں گے، اور فیملی بھی یقین کر لے گی، بلکہ فیملی آپ کو ترلے دینے لگ جائے گی کہ نہیں امی ابو نہیں جی کٹوا لیں، آپ کی جان بہت زیادہ قیمتی ہے، آپ کٹوا لیں اپنی ٹانگ اور اپنا بازو. تو وہ جو ڈاکٹر ہے اس کو بہت لمیٹڈ علم ہے ایک فیلڈ کا. یعنی وہ اگر ڈاکٹر ہے نا، وہ اپنی گاڑی ٹھیک نہیں کر سکتا، وہ اپنے گھر کا پنکھا ٹھیک نہیں شاید کر سکتا، لیکن وہ آپ کی ٹانگ کاٹ سکتا ہے. اس کو تو ہر فیلڈ کا علم بھی، وہ ایک کھیت میں جا کے کھیتی باڑی نہیں کر سکتا، وہ ایک پودا نہیں اگا سکتا. تو آپ کی، لیکن وہ اگر آپ کو کہہ دے کہ یہ والی جو ٹانگ ہے یا یہ والا بازو یا یہ انگلی آپ کٹوا دیں، آپ کٹوا دیں گے. آپ ڈاکٹر کے کہنے پہ اپنا دل کھلوا دیتے ہیں، ہارٹ کی سرجری کروا لیتے ہیں، آپ اپنے یعنی برین کی سرجری کروا لیتے ہیں، برین کھلوا لیتے ہیں ڈاکٹر کے کہنے پہ. ایک عام انسان، محدود علم والے شخص کے آپ اس طرح بات مانتے ہیں جیسے وہ کوئی عالم الغیب ہے اور اس نے کہہ دیا ہے تو وہ بس وہی حرف آخر ہے، اور وہ جو اس نے تھیراپی مجھے بتا دی وہی حرف آخر ہے، اور اس کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹ میڈیسن ہو ہی نہیں سکتی. تو جب اتنی اندھی تقلید آپ ڈاکٹروں کی کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ آپ، اللہ تعالیٰ کی تو اتنی قدر کرنی چاہیے ہمیں کہ جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جس نے پوری کائنات ہمارے لیے بنا دی، جس نے ہمیں اتنی خوبصورت دنیا ایک دکھائی ہے، اور ہمیں وعدہ کیا ہے کہ اس کے بعد اس سے بھی خوبصورت دنیا، یعنی اس دنیا کو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ خوبصورت ہے ہی نہیں. اس کو تو اللہ تعالیٰ کبھی کہتے ہیں مچھر کا پر بھی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو اس میں جو گھر لوگوں نے بنائے ہیں وہ تو مکڑی کے جالے کے برابر ہیں، پھر اس میں جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے وہ صحرا میں سراب ہوتا ہے، وہ اس کے پیچھے لپکتے ہیں، مٹی منہ میں آتی ہے ان کے. اس کی تو ایسی مثالیں، دنیا کا لفظ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا استعمال کیا ہے، اس کو ادنا چیز اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ تو ایک ادنا سی چیز ہے، اس سے دل نہ لگاؤ. پھر حضرت علی کا قول ہے کہ hell is surrounded by desires, heaven is surrounded by unpleasant things. یہ ایک سادہ سا فارمولا ہے، جس نے جنت میں جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے، کہ جنت جو ہے وہ انپلیزنٹ چیزیں ہیں اس سے سراؤنڈیڈ ہے، یعنی آپ کو انپلیزنٹ چیزیں کرنی پڑیں گی، آپ کو وہ چیزیں کرنی پڑیں گی جس کا دل نہیں کرے گا. دل تو انسان کا دانت صاف کرنے کو بھی نہیں کرتا، نماز پڑھنے کا بھی دل نہیں کر رہا ہوتا، وضو کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا موسم اگر ٹھنڈا ہو.
پھر بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ انپلیزنٹ لگتی ہیں چیزیں. لیکن ہیون از سراؤنڈیڈ بائی انپلیزنٹ تھنگس اور ہیل از سراؤنڈیڈ بائی ڈیزائرز. دل فریب، یہ لفظ بڑا خوبصورت ہے. دل کو فریب دینے والی چیزیں، جو بھی چیز دل فریب ہے، دل کو فریب دیتی ہے، اس سے وہ جہنم کے ارد گرد بہت زیادہ ہے. تو جب آپ فالو کریں گے اللہ تعالیٰ کو تو آپ کو جو چیزیں نہیں کرنے کو دل کرے گا. اچھا وہ بھی ایک بڑا مزے کی بات ہے کہ جو لگ ایسے ہی رہا ہوتا ہے کہ دل نہیں کر رہا ایک چیز کو کرنے کو، لیکن جب آپ اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتے ہیں. یعنی جیسے کسی نے اگر پردہ کرنا ہو تو شروع کرتے ہوئے بہت وسوسے آتے ہیں. شیطان صرف وہ ایک فرسٹ سٹیپ سے روک رہا ہوتا ہے کہ بس ایک قدم میں کسی طرح فل اپنی وہ ریزسٹنس شو کر دیتا ہے کہ کسی طرح یہ نہ کر سکیں. لیکن جب آپ شروع کر دیتے ہیں تو وہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کر رہے ہیں اس کو، اور آپ کا ایک سیکنڈ نیچر بن جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کی کتنا آسان اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں اس کو آپ کے لیے. اسی طرح جیسے روزے ہیں، جو لوگ خیر سے جن لوگوں نے سارے روزے رکھے ہیں، آج 20واں روزہ ہو گیا ہے. جب شروع ہوا تھا تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اچھا روزے شروع ہونے والے ہیں، پتہ نہیں کیسے مہینے آتی ہے سوچ. ایون بہت ایمان والے کو بھی بڑی ایک سوچ ایک دفعہ آتی ہے کہ اچھا روزے شروع ہونے لگے ہیں. شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ ایک کوشش کرتا ہے کہ اسے فیل ہو کہ جیسے پتہ نہیں برڈن ہے کوئی، نعوذ باللہ. لیکن اب 20 روزے گزر گئے ہیں اور دل اس بات سے پریشان ہے کہ اچھا صرف 10 روزے رہ گئے، صرف پورا مہینہ گزر گیا. تو جب آپ نیکی کرنی شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتے ہیں. لیکن بات صرف یہی ہے کہ آپ کوشش تو کریں، آپ اللہ تعالیٰ کو ٹرسٹ کر کے تو دیکھیں. تو جو یہ بات ہے نا کہ جو شخص، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی مرضی کر رہا ہے وہ بھی شرک کر رہا ہے. اور یہ وہ شرک ہے جو، مزے کی بات یہ ہے، یہ وہ والا شرک ہے، یہ ہے وہ والا شرک ہے جو شیطان نے بھی کیا تھا اور حضرت آدم نے بھی کیا تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے، نعوذ باللہ. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ انہوں نے کوئی گائے کی پوجا نہیں کی تھی، انہوں نے کسی اور سے مدد نہیں مانگی تھی، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس کو ہم شرک سمجھتے ہیں. یہ وہ والا شرک ہے جو شیطان اور حضرت آدم دونوں نے کیا تھا. دونوں، یعنی شیطان نے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اس نے کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں، اپنی مرضی کی، اور وہی والا شرک اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کروایا. تو یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ سب سے خطرناک شرک ہے. یہیں سے ساری کہانی شروع ہوتی ہے اور یہی ہم مس کر جاتے ہیں. ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا، ہمیں بتایا جاتا ہے یہ جو مورتی سامنے رکھ کے اور یہ جو سجدے کر رہے ہیں نا، یہ شرک ہے. تو اگر یہ شرک ہے تو شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا تھا کہ سجدہ کرو. جب اللہ تعالیٰ کہہ دیں تب وہ شرک نہیں رہتا. ہاں، جہاں آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں نا سجدے، وہ شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں اللہ نے منع کیا ہوا ہے. بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اب اپنی مرضی نہیں کرنی، اللہ کی مرضی کرنی ہے. جو اللہ تعالیٰ کہہ دیں وہ کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ جس چیز سے منع کر دیں وہ نہیں کرنا. اور اس کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینا ہے وہ ہم اس کو ڈیزرو بھی نہیں کرتے. ایک ایٹرنل لائف جس میں جس کے بعد نہ کوئی موت آنی ہے، جس نے ختم نہیں ہونا، جس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، جس میں کوئی کسی قسم کی تنگی نہیں ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی بھی کسی طرح کی بھی کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے، نہ تھکن ہے نہ بیماری ہے. یعنی سویٹ بھی ہوگا تو اس سے پرفیوم کی خوشبو آ رہی ہوگی. کسی قسم کی درد نہیں ہے، کسی قسم کی ہیڈ ایک نہیں ہے، کسی قسم کی محنت ہی نہیں ہے. جو چاہیں گے ملے گا اور بڑھتا رہے گا ان بیوٹی
ٹیسٹ میں، ذائقے میں، لذت میں، لذتیں بڑھتی رہیں گی، یہ چسکے بڑھتے رہیں گے، دل کی خواہشیں بڑھتی رہیں گی اور اللہ تعالیٰ ان کو پوری کرتے رہیں گے. اور کچھ لوگوں کی بڑی ایک فضول سی ایک مینٹیلٹی ہے جو کہتے ہیں نا کہ بوریت ہوگی. بوریت کیسے ہوگی؟ بوریت کو تو اللہ تعالیٰ مار دیں گے along with all the negative things. صرف اچھی اچھی چیزیں ہی ہوں گی، اچھی ہی خواہشات ہوں گی، اور اچھی ہی خواہشات پوری بھی ہوں گی، اور جب وہ پوری ہوں گی تو اور نئی خواہشات پیدا ہو جائیں گی. جیسے یہاں پہ دنیا میں اس کی مثال ہے کہ ایک فون سے دل نہیں بھرتا، نیا فون آ جاتا ہے، پھر دل کرتا ہے، لالچ آتا ہے کہ وہ بھی لیں، پھر وہ ختم وہ بھی اس سے دل نہیں بھرا ہوتا، نیا فون، اس سے اگلا فون آ جاتا ہے، اس کے ابھی فیچر سارے نہیں ہم نے ایکسپلور کیے ہوتے تو اس سے اگلا فون آ جاتا ہے، اس کے فیچر نہیں ایکسپلور کیے ہوتے اس سے اگلی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے. ایک لیپ ٹاپ لیتے ہیں، اس سے اگلی اس سے بہتر ٹیکنالوجی والا آ جاتا ہے، ڈبل اسکرین آ جاتا ہے، پورا ایک ایسے آ جاتے ہیں جی، کی بورڈ نہیں ہے جس کا دونوں فولڈنگ لیپ ٹاپس آ جاتے ہیں، عجیب و غریب چیزیں آ جاتی ہیں. پھر وہ دل کر آتا ہے کہ نہیں یہ والا لیں. پہلے اتنا عجیب لگتا تھا، کچھ تھوڑی سی میموری والے فون آتے تھے تو لوگ شو مار رہے ہوتے تھے کہ میرے فون میں اتنی میموری ہے، میرے فون میں اتنی میموری ہے. اب تو ٹیرا بائٹس والے فون آ گئے ہیں، لیپ ٹاپس آ گئے ہیں، ایسے جیسے کچھ بھی نہیں ہے. ٹائم ایسے بدلتا ہے، چیزیں بدلتی ہیں. ہمیں اس دنیا میں ابھی تک ہم ہر چیز ایکوائر نہیں کر سکے، اور خواہشیں جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی دنیا کی. تو وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ آپ جب اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں، ایسی جگہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کی سوچ پہنچ نہیں سکتی وہاں پہ. اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جگہ بنائی ہے. اور اس کے مقابلے میں ٹیسٹ کیا دیا ہے؟ ٹیسٹ یہ دیا ہے کہ جب ہم اٹھیں گے تو ایسے لگے گا کہ جیسے بس ابھی ایک گھڑی سوئے اور اٹھ گئے، اور دنیا کی زندگی ایسے لگے گی کہ جیسے ایک بلنک، آنکھ جھپکی، کھولی اور بس. تو یہ باتیں کیسے سمجھ آتی ہیں؟ یہ تب سمجھ آتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کو ٹرسٹ کریں، اللہ تعالیٰ کی نالج کو ٹرسٹ کریں، اس ڈاکٹر سے زیادہ کہ جو آپ کی ٹانگ کاٹ دیتا ہے، جو آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو تو جی دل بند ہو جائے گا اگر آپ یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، مجھے آپ آپریشن کرنے دیں، اتنے لاکھ مجھے دے دیں. تو ان کو تو ہم 10 لاکھ بھی پکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لیں، کھولیں میرا دل، کاٹیں میری پسلیاں، اور شکریہ بھی کر کے آتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، آپریشن بھی کرواتے ہیں، اپنی ہڈیاں بھی توڑواتے ہیں ان سے، اور ان کا شکریہ بھی کرتے ہیں، بڑا شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے میری جان بچا لی. تو اللہ تعالیٰ کو اتنی بھی ہم ٹرسٹ نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ کو ہم اتنی بھی یعنی قدر نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز سے روک رہے ہیں تو ہم ان کو ٹرسٹ کریں. ٹرسٹ اللہ تعالیٰ ود یور لائفس. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم دنیا میں لوگوں کو اتنا ٹرسٹ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کو ٹرسٹ نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پیچھے پھینک دیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے، ابھی ہم نے کچھ آیتیں دیکھی ہیں اور ان میں سے ہی آگے نہیں گزرا جا رہا، کیونکہ یہ دونوں چیزوں پہ ہم پورے نہیں اتر رہے. اس وقت ہماری مسلم امہ جو ہے، میجورٹی ان دونوں چیزوں کے ہی کسوٹی پہ پوری نہیں اتر رہی. یہ دونوں جو لٹمس ٹیسٹ ہے، اگر یہ دونوں کیے جائیں تو نہ ہم نے ڈیفینیٹلی قرآن کو بھی چھوڑ دیا ہوا ہے، اور ہم ڈیفینیٹلی یہ والا شرک بھی کر رہے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دونوں چیزیں بہت سیریس ہیں، اور جب اسی پہ ہم فیل ہو رہے ہیں، دے آر لائک کمپلسری کویسچنس. جب ایک ایگزام ہوتا ہے اور اس میں کمپلسری کویسچنز ہوتے ہیں، تو آپ اگر 80% ایک ایگزام میں آپ کو آپشن ملتی ہے کہ 80% آپ نے آپشن مل رہی ہے کہ آپ 15 میں سے 10 کوئی سے سوال کر لیں، لیکن 20 مارکس کا یا 25 مارکس کا ایک کویسچن ہوتا ہے جو ہوتا ہے کہ کمپلسری ہے. اور کمپلسری کویسچن چھوڑنے پہ آپ پورا پیپر فیل کر جاتے ہیں، چاہے آپ نے 80/80 کیے ہوں باقی کے کویسچنس، لیکن اگر آپ نے کمپلسری کویسچن چھوڑ دیا ہے تو آپ فیل ہو جاتے ہیں.
تو کیا فائدہ اگر ہم نے کمپلسری کویشچن چھوڑا ہوا ہے، اگر ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ایک مینول بنا کے بھیجا ہے کہ اس دنیا میں جاؤ، اس طرح سے جاؤ، اس طرح سے گزارو، اس طرح سے کاؤنٹر کرو، ہے نا. آپ اگر ایک باکسنگ میچ دیکھتے ہیں، باکسنگ رنگ میں جاتے ہیں، باکسنگ رنگ اس لیے کہ دنیا باکسنگ رنگ ہی ہے، دوسرا آپ کا اپوننٹ جو ہے وہ شیطان ہے. اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی ہوئی ہے کہ اس نے آپ کو گرا کے چھوڑنا ہے، اس نے آپ کو بہکا کے چھوڑنا ہے، آپ کو سکسیڈ نہیں کرنے دینا، آپ کو جنت میں واپس نہیں جانے دینا. اور اس کی اگر اگزامپل آپ دیکھیں، جس طرح سے اس کی ڈسکرپشن ہے وہ ایسے ہی ہے، وہ ہر وقت وسوسے بھی بھیج رہا ہے اور دھکے مکے بھی دے رہا ہے صراط مستقیم پہ، جو بھی چلنے کی کوشش کرتا ہے اس کو. اس کی اور اس کے قرین اور اس کے چیلے جو بھی ہیں، سب کو اتنی اجازت ملی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ اپنی مدد کی بھی جو پرومس کیا ہوا ہے، وہ بھی بہت تگڑا پرومس ہے. وہ ان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کو ٹرسٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں. تو اگر آپ ایک باکسنگ رنگ میں ہیں جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اگلے کی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اسٹرینگتھس، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ ایک دم سے ایسے آئے ہیں باکسنگ رنگ کے اندر، آپ کو کسی نے آپ کی آنکھ کھلی ہے باکسنگ رنگ کے اندر، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو کون مارنے آ گیا ہے، اور آپ تو پھر ایسی پریشانی کے اندر ہی آپ ناک آؤٹ ہو جائیں گے. کتنے آرام سے آپ ناک آؤٹ ہو جائیں گے. لیکن جب آپ کو پتہ ہوگا، آپ کو ایک مینول ملا ہوا ہے، آپ نے پریپریشن کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے 6 مہینے سال آپ نے لگا کے پریکٹس کی ہے کہ آپ رنگ میں جائیں گے، یہ آپ کا اپوننٹ ہے، یہ اس کی اسٹرانگ پوائنٹس ہیں، یہ اس کے ویک پوائنٹس ہیں، تو آپ اس کے حساب سے اس سے فائٹ کریں گے اور آپ جیت جائیں گے کیونکہ آپ نے تیاری کی ہوگی. لیکن وہ بندہ جس نے مینول پڑھا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کرنے آ گیا رنگ میں، تو وہ تو مار ہی کھائے گا. اس لیے قرآن کو پڑھیں. قرآن پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ لائف نہیں گزر سکتی قرآن پڑھے بغیر. یہ زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ قرآن نہیں پڑھتے. یہ زندگی گزارنا بہت مشکل کام ہے. اور شیطان آپ کو، آپ کے دماغ کو وسوسے ڈال کے گنجلیں ڈالتا رہتا ہے دماغ کے اندر. سب سے بڑی گنجلیں وہ ڈالتا ہے جب وہ آپ کو 2 چیزوں کے اوپر تو وہ ڈھیر کر دیتا ہے. وہ شروع کی چیزیں 2 کہ اللہ تعالیٰ کو کیوں کہنا ہر بات میں، چاہے وہ اپنی ہو چاہے کسی کی چیز دیکھ لی، اللہ اس کو کیوں دی، مجھے کیوں نہیں دی، اچھا اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، میرے ساتھ کیوں نہیں ہوا، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں ہوا. یہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو کیوں کہنا. اور ایک یہ کہ جو چیز نہیں ملی اسی کے پیچھے لگ جانا. یہ تو بیسک لیسن ہے جو ہر چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہوگا، جس کو ہم جب بچوں کو بتانا شروع کرتے ہیں لائف کے بارے میں، تو ہم بتاتے ہیں کہ ایڈم اینڈ ایو اینڈ دس از ہاؤ ابلیس tried to deceive them, but he refused to do سجدہ کرنے سے انکار کیا، پھر ایسے ان کو ڈسیو کیا. یہ ساری ABC ہم بیسکس ہیں، ہم ہر بچے کو بتاتے ہیں، جس کو نہیں بھی ہم یعنی جو ماں باپ جنہوں نے نہیں بھی قرآن بڑے شوق سے پڑھا، اتنی کہانی تو سب بتاتے ہیں. ایون کرسچنز بھی، جوز، سب کو پتہ یہ کہانی اتنی، وہ ضرور بتاتے ہیں اپنے بچوں کو. لیکن اس کے سب سے بیسک کویشچن جو تھے انہی میں سے آنسر مل رہا ہے، جو لیسن اس کے اندر سے مل رہا ہے وہی اسی لیسن پہ پھنس جاتے ہیں بہت سارے لوگ. اور 40-50 سال کی ایج میں 60 ایئرز اولڈ آپ لوگ دیکھیں، ان کو سیویئر ڈپریشن کی بیماری ہوئی ہے صرف اسی کویشچن کو لے کے کہ وہ اس سے آگے نکل ہی نہیں سکے. وہ یہیں پہ ہی ناک آؤٹ ہو گئے، ان 2 پنچز پہ ہی وہ ناک آؤٹ ہو گئے کہ اللہ کو کیوں کہتے رہے ساری زندگی اور اس چیز کے پیچھے پڑے رہے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. تو امیجن کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت دی تھی. ہم تو اس دنیا میں آئے نا، اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی تھی. جس کے پاس جنت ہو اس کو کیوں دل کرے گا کہ وہ اس ایک چیز کے پاس جائے جو ایک واحد چیز جس سے منع کیا گیا ہے. یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائیں ہمارا اگزامپل کہ دس از دا ٹینڈنسی آف یور نفس، کہ تمہیں اگر ساری دنیا بھی مل جائے گی نا تو تمہارا دماغ جو ہے نا وہ اس چیز کے پیچھے لگا رہے گا کہ شیطان ڈالے گا تمہیں ساری دنیا بھی میں دے دوں گا نا،
تو تمہارا دماغ اس چیز کے پیچھے پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیوں نہیں ملی مجھے، جو ایک چیز اگر نہیں ملی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کو کیوں کرتے رہیں گے ہم؟ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، ان سے بچنا ہے. اور سب سے بڑا شرک جو دونوں سے ہوا، جو ابلیس نے بھی کیا، جو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی کیا، پھر انہوں نے، ایک نے توبہ نہیں کی، ایک نے توبہ کر لی. تو اللہ تعالیٰ ہم اگر یہ چیز کرتے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کر لیں اور ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیں، اور ہمیں ایسے لوگوں میں بنا لیں جو سابقون ہوں، جو آپ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہوں. ہمیں آخرت میں، دنیا میں بہترین رفقۂ اعلیٰ عطا کریں، اور اپنے پسندیدہ لوگوں میں ہمیں شامل کر دیں جن کا ذکر کرنا آپ پسند کرتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کبھی ایسے لوگوں میں نہ ڈالیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو کیوں کرتے رہیں اور اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیں. تو دس واز دا بگیسٹ شرک جو ہم لوگ بالکل اگنور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، شرک تو وہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سامنے ایک مورتی رکھی ہو اور اس کی پوجا ہو رہی ہو، یا کسی گائے کی پوجا ہو رہی ہو، یا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جا کے کسی قبر کے جا کے سجدے ہو رہے ہوں. نہیں، سب سے بڑا شرک جو تھا، جو ہمیں بتایا گیا انسانیت کی شروعات میں، وہ اپنی مرضی کو فالو کرنا تھا. شیطان نے اپنی مرضی کی سجدہ نہیں کیا. اس کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں ان کو بہکاؤں گا، لیکن اس نے اپنی مرضی کی، یہ شرک کیا اس نے. اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی یہی ہوا کہ انہوں نے بھی اپنی مرضی کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو اگنور کیا اور اپنے نفس کی خواہش کو فالو کیا. تو دس از دا لیسن آف ٹوڈیز ٹاک. جو اللہ کرے کہ آپ کو بھی سمجھ آئے، مجھے بھی سمجھ آئے، میں بھی اس پہ عمل کروں کہ میں آئندہ کبھی بھی کوئی کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنی مرضی کے اوپر رکھوں انشاءاللہ، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کروں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے کہ اللہ اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی تو میں اللہ تعالیٰ سے کانسٹنٹلی مدد مانگ کے اس کام کو کرنے کی کوشش کروں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے بچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنائیں کہ جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک آئیڈیل انسان، ایک آئیڈیل عبد جیسا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دیں کہ جو قرآن کو عزت دے. آمین.